بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، شوہر و بیوی میں جو حالات پیش آتے ہیں، میرا اپنا زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ جتنے واقعات سامنے ہیں کم از کم 90-95% کہہ سکتا ہوں، 5-7-10% دوسرے قسم کے بھی ہیں۔ 90-95% واقعات میں جو صورتحال سامنے آئی تو عام طور سے یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ شوہر نہ بیوی، دین زندگی میں نہیں ہے، خوف آخرت نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے، کس کے خلاف بدتمیزی کرنی ہے، کس کو ستانا ہے، کس کو تکلیف پہنچانی ہے، کیسے کن باتوں سے کیا ہوگا، اللہ ناراض وغیرہ وغیرہ جانتا ہی نہیں۔ تو بھائیو، جب یہ موضوع چلا ہوا ہی ہے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، میرے عزیزو، میرے پیارو، نکاح کرنے کے لیے جب انتخاب کا وقت آئے، حضرت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کچھ سناتا ہوں اور شرح کرتا ہوں، پھر ارشاد فرمایا، لڑکی کے نکاح کے باب میں اس کا لحاظ ضروری ہے کہ لڑکے کو دیندار دیکھ لیا جائے، بغیر دینداری کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ جو لوگ دیندار نہیں ہیں ان کو حقوق کی ادائیگی کی پرواہ بھی نہیں، اگرچہ لڑکا کیسا ہی صاحب کمال ہو، لیکن اگر متدین دیندار نہ ہو تو اس کے ساتھ لڑکی کی شادی ہرگز نہ کرے۔ بچوں سن رہے ہو، جب تک آدمی دین کا پابند نہ ہو اس کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں، کیونکہ اس کا کوئی کام حدود کے اندر تو ہوگا نہیں۔ اگر دوستی و محبت ہوگی تو حدود سے باہر، اور اگر دشمنی اور نفرت ہوگی تو وہ بھی حدود سے باہر۔ جب حدود ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص سخت خطرناک ہوگا۔ ہر چیز کو اپنے درجے پر رکھنا یہی بڑا کمال ہے۔ کیا سمجھے؟ حدیث پاک میں آیا ہے، یہ تو حضرت کی سنایا میں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا خطب احدکم، جب تم میں سے کوئی کسی کو منگنی بھیجے، پیغام نکاح بھیجے، اور ممن ترضون دینہ وخلقہ، ایسا کوئی آدمی ہو کہ اس کے دین اور اخلاق سے تم لوگ راضی اور خوش ہو، فزوجوہ، تو شادی کرا دو اس سے اپنی بچی کی۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور لمبا چوڑا فساد پھیل جائے گا۔ اے وہ خاندانوں اور وہ لڑنے جھگڑنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں، جن کے گھروں کے اندر یہ سارے رات دن کے طرح طرح کے حالات اور جھگڑے اور اختلافات اور کورٹ کچہری اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، عداوتیں اور یہ سارا سب کچھ منظر ہے، بتاؤ جس وقت نکاح ہوا کیا دیکھا تھا؟ مال، دولت، کیا دیکھا تھا؟ ڈگری، کیا دیکھا تھا؟ کمائی بہت بڑی ہے، باپ کے یہاں زمین جائیداد بہت زیادہ ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، تو کہیں خوبصورتی، تو کہیں زمین و جائیداد، تو کہیں مال، کہیں عہدے، کہیں شہرت، کہیں منصب، کہیں بڑی بڑی ڈگریاں وغیرہ، انجینئر ہے، بڑا کما کے لائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، ہوا کیا؟ اور یہ جو خوبصورتیوں کی بنیاد پر شادیاں ہوتی ہے اور آپس میں محبتیں ہو جاتی ہے، خالازاد بہن سے شادی، ماموزاد بہن سے شادی، ملتے تھے، آتے تھے، جاؤ، اگر کوئی کہے پردہ ہے، مولویوں کی چیز ہے، مولوی کیا زبانوں میں دماغ میں زہر یہود و نصارہ نے بھرا ہے، تاکہ علماء سے نفرت بیٹھے تو ان کی باتیں نہ سنیں۔ اگر یہ علماء کتنے بھی خراب ہوں اور آپ کو قال اللہ قال الرسول، اللہ نے یوں کہا، رسول نے یوں کہا بتا رہے ہوں، تو پیارے ان کی اپنی بات ہے تو ٹھوکر مارو، پھینکو ایک طرف، لیکن اگر اللہ اور رسول کی بات ہے تو اسے یہ کہہ کر کیسے ٹال سکتے ہو؟ جگہ جگہ بار بار حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے، ایک روایت میں آیا کہ تنکح المرأة لأربع، نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیادوں پر، کوئی خوبصورتی کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر، نسب و حسب کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، اور دین کی بنیاد پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کو ترجیح دے دو۔ اب جن چیزوں کو
خیال رکھ کر والدین نے اور بڑوں نے شادیاں کی، وہ تو سارے دنیا کے ظاہری نقشے، عیش و عشرت اور شہرت اور مال اور دولت، جی۔ اور جس دن نکاح ہوا، میں بھی تھا، چند مہینے انڈیا میں رہ کے آیا، بعض نکاحوں کے منظر دیکھے، تقریباً وہاں بہت سے شادی ہال بنے ہوئے ہیں، شادی ہال بنے ہوئے ہیں، تو ہر سیٹرڈے سنڈے کو جو اس کے اندر زیب و زینت اور جو کچھ ہوتا تھا، تو میں یہ سمجھتا تھا یا اللہ دیکھ لو مسلم قوم کو کیا ہو گیا، وہ ایک طرف تو غربت سے مر رہے ہیں، حالات ہیں، اور دوسری طرف لاکھ اسراف اور فضول خرچی۔ میرے بھائی ٹھنڈے دل سے بتاؤ، مت سوچو کہ ہم کوئی جذبات میں بات کرتے ہیں، جہاں نکاح کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں پر ہو، سکون آئے گا۔ بے شمار شادیاں آج کل لو میرج، محبت کی شادیاں ہو رہی ہے، اماں ابا سے ضد ہو گئی اور آپس میں باتیں چل رہی ہے، اور فون پر ایک دوسرے کو تصویریں بھیج رہے ہیں اور مل رہے ہیں اور جل رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، باتیں کرنا، خالہ زاد، ماموں زاد، تایا زاد، چچا زاد، کیونکہ پردہ نہیں کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے پردہ نہ ہو، اور یہ دور جو ابھی چلا ہوا ہے نیٹ اور موبائل کا، لمحے کے اندر تعلقات بنیں گے اور نہ معلوم کیا سے کیا ہوگا۔ جو ہو رہا ہے جا کے دیکھ لیجئے۔ تو جس کی بنیاد ہی معصیت و نافرمانی پر ہو، زبان کا زینہ، کانوں کا زینہ، آنکھوں کا زینہ، فضول خرچی، اسراف، تصویر، مووی، شادیوں کے وقت میں جو ہوتا ہے، بے پردگی، نمازوں کا چھوڑنا، اور ریاکاری اور شہرتوں کا پیش نظر ہونا، جی، اور بینکوں سے بہت سی مرتبہ سودوں کا لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خرچے نہ کرے تو نکاح کیسے کرے؟ تو اے میرے بھائیوں، غور کر لو، اگر ایمان دل میں ہے اور ہے الحمدللہ، اگر مسلمان ہو اور ہیں الحمدللہ، مسلمان ہیں، اللہ کے بندے بندیاں ہیں، تو پیارو غور کر لو، انہیں جذباتی بات نہ سمجھو کہ اگر اللہ کی معصیت و نافرمانی شروع ہی سے ہمارے نکاح کے اوپر برسے گی اور لعنت برسے گی، تو خوشیاں آئیں گی اور خانہ آبادیاں آئیں گی، یا رنجشیں، عداوتیں اور خانہ بربادیاں آئیں گی۔ چند مہینے گزرنے کے بعد جب حالات الٹ پلٹ ہوتے ہیں اور دماغ گرم ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہائے کیا ہوا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں، اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو تو ذرا سا دیکھ لو جس سے نکاح کرنے جا رہے ہو، جو لڑکا جہاں نکاح کرنے جا رہا ہے، جو لڑکی جہاں نکاح کرنے جا رہی ہے، والدین کر رہے ہیں، ذرا دیکھ لے کہ یہ شخص دیندار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے، اور اس کے عقائد صحیح ہیں، اسے دین کا کچھ علم ہے، اس کے دل میں اللہ کا کچھ خوف ہے، اور بڑوں چھوٹوں کی جو رعایت ہوتی ہے، حقوق کی ادائیگی وغیرہ کا کچھ ہے، اور غصہ گرمی مزاج میں ہے یا شفقت، محبت اور نرمی اور کیا ہے، یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہے۔ حضرت مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ کا سناتا ہوں کہ حضرت نے خود کیا فرمایا کہ کیا کیا چیزیں دیکھ لو۔ حضرت نے فرمایا چند چیزیں دیکھ لی جائے۔ نمبر 1، اسلامی عقائد میں شک و شبہ نہ ہو یا تمسخر و استہزاء سے پیش نہ آئے۔ پیارو، میرے بھائیوں، بیان سننے والوں اور بیان سننے والیوں، یہ 2 جملے حضرت کے اس دور کے اندر خاص طور سے سنگین حالات ہے جوانوں کے جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو جو ٹیچر ملتے ہیں وہ کوئی تو پورے دہریے ہوتے ہیں، ایتھیسٹ، اور کچھ آدھے نیم دہریے ہوتے ہیں، اور کچھ دیندار و علماء کا مذاق اڑانے والے، اور مسجدوں کے ملا نے اور کیا کیا کہہ کر دین کا اور شریعت کا اور دینی شاعر کا اور دینی شکل و صورت کا اور دینی حلیے اور لباس کا مذاق اڑانے والے۔ یعنی کیا مطلب؟ جس کو آپ اپنی بیٹی کے لیے منتخب کرنے چل رہے ہو، یا جس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے جس کا تم نے انتخاب کیا ہے، وہ نام کی مسلمان ہے، اور وہ بہت دولت والی، خوبصورتی والی ہے، اور وہ دولت والا خوبصورت ہے، لیکن دل اندر سے عقائد سے بالکل خالی، دہریت، بے دینی، ایتھیسٹ، دین کا مذاق، تمسخر۔ کسی کو پوچھو، اپنے مقامی علماء، مفتی کو، کسی کو پوچھو جس پر بھروسہ ہو، اعتماد ہو، پوچھو،
اگر کوئی داڑھی کا مذاق بنائے، علماء کی جو شکل و صورت و حیات ہے اس کا مذاق بنائے، اور ایسی باتیں کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہیں ہے دین اندر، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے کبھی نماز بھی پڑھ لے، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے کبھی مسلمانوں کے کام کر لے۔ میرے بھائیوں، نہیں دیکھا آج مسلمان ان سب چیزوں کو؟ ڈگری والا ہو، اچھی کمائی ہوگی، انجینئر ہوگا، فلاں ہوگا، سعودی خلیجی یورپی ملکوں میں جا کے کمائے گا اور گھر بنائے گا اپنا اور عیش کرے گا اور گاڑی لے گا اور بیوی کو اچھی طرح رکھے گا وغیرہ۔ بھول گئے جس دن ان میں لڑائیاں اور اس دین نہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی نمبر پر آپ کی بیٹی سے جو اس کی جو شب زفاف پہلی ملاقات ہوگی وہ زنا ہوا، زنا۔ یہ مجھ صاحب تو بہت سخت باتیں نہیں کرتا، جو بات کروں گا مدلل، کسی کو پوچھو، معلوم کرو کسی کو، جو دین کا، دینداروں کا، دینی حلیے کا، دینی شاعر کا جو مذاق اڑاتا ہو، نماز نہیں، زندگی میں کوئی چیز نہیں، نہ ظاہر نہ باطن نہ عقائد، صفا چٹ، دینی عقائد کا کچھ پتہ نہیں، بالکل ذہن خالی۔ اور خالی کیوں نہیں ہوگا؟ آج ہم نے اولاد کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، مضمون ابھی ان قریب بیان کرنے والا ہوں 2-4 دنوں کے اندر۔ ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ بڑا ظلم اٹھایا ہے، کیسے انہیں سب کچھ بتانا چاہا، پڑھانا چاہا، لکھانا چاہا، سکھانا چاہا اور سب کچھ انہیں دینا چاہا، مگر اگر دینا نہیں چاہا تو دین نہیں دینا چاہا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہے دین سکھاؤں گا تو مولوی ملا بنے گا، ارے ظالم، خدا کا صحیح بندہ بنے گا، خدا کی صحیح بندی بنے گی، اللہ کے قانون کو جانے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جانے گا، جینے کا سلیقہ آئے گا، پتہ چلے گا کہ دنیا میں رہا کیسے جاتا ہے، جیتے کیسے ہیں۔ بس مولوی ملا کی ایک فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، اس سے واسطہ نہ پڑ جائے۔ حضرت اقدس مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں چند چیزوں کو دیکھ لیا جائے۔ نمبر 1 کہ اسلامی عقائد میں شک و شبہ نہ ہو یا تمسخر و استہزاء سے پیش نہ آئے۔ شک و شبہ بہت لیے پھر رہے ہیں اپنے سینوں میں، لیکن عید، بقرعید اور یہ سب ظاہری چیزیں، گوشت کھانا اور نام مسلمان کا لیے پھرتے ہیں، یہ عند اللہ مسلمان نہیں ہوتے۔ ہاں میں مجھ سے کوئی پوچھو تو میں تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھوں گا ایمان بھی ہے دل میں کہ نہیں، ورنہ بیٹی سے زنا ہوگا ساری زندگی۔ ہے نمبر 2 سنو، نمبر 2 دوسرے طبیعت میں صلاحیت ہو کہ اہل علم اور بزرگوں کا ادب کرتا ہو۔ دوسرے طبیعت میں صلاحیت ہو کہ اہل علم اور بزرگوں کا ادب کرتا ہو۔ نمبر 3 نرم خو ہو، یعنی نرم مزاج ہو۔ نمبر 4 اپنے متعلقین کے حقوق ادا کرنے کی اس سے توقع ہو، مزاجن ایسا ہو، یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ خالائیں ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ پھوپھیاں ہیں، یہ میرے بڑے بھائی ہے، چھوٹے بھائی ہے، سب کے ساتھ دیکھو کیا انداز ہے اس کا رہن سہن کا۔ نمبر 5 بقدر ضرورت مالی گنجائش ہونا تو ضروری ہی ہے، جس لڑکے میں ایسے اوصاف پائے جائیں تو ایسے شخص کو گوارا کر لیا جائے۔ پھر جب آمد و رفت اور میل جول اور مناسبت ہوگی تو ایسے شخص سے بعید نہیں کہ اس داڑھی کے معاملے میں بھی اس کی اصلاح ہو جائے۔ کسی نے پوچھا تھا داڑھی نہیں مگر اور صفات ہیں، حضرت فرمانے کر دو، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آ جائے گی۔ آگے فرمایا 3 چیزیں اور ہیں جن کا لحاظ کرنا اور دیکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 قوت اکتساب یعنی کمانے کی قوت۔ نمبر 2 کفاءت یعنی برابری میں زیادہ تفاوت نہ ہو۔ نمبر 3 دینداری۔ ان دونوں صورتوں میں زیادہ کاوش کھود چھوڑ دے، ورنہ وہی بات پیش آئے گی جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ جب خلق، اخلاق اور دین میں کفاءت مناسب ہو، مناسبت ہو اور جوڑ بیٹھ رہا ہو، اخلاق اچھے ہیں، دینداری ہے، نیکی ہے تو نکاح کر دو، ورنہ زمین میں فساد کبیر ہوگا۔
میرے پیارے بھائیوں مسلمانوں، میں صرف اس لیے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ آج جو حالات گھروں میں ہے، نہ بیوی کے پاس دین کا علم ہے، وہ جانتی ہی نہیں شوہر کے حقوق کیا ہے، اور نہ شوہر کے پاس دین کا علم ہے، اسے پتہ ہی نہیں مجھے بیوی کے ساتھ شفقت، محبت، مودت، الفت، نرمی، خوش اخلاقی، اس کو سہنا، اس کو برداشت کرنا، اس کی تلخ کڑوی باتوں کو لے کے چلنا، برداشت کر کے لے کے چلنا، اس کو ٹھیس نہیں پہنچانا، اس کو ایذا نہیں دینا، اس کے دل کو نہیں دکھانا، اس کے والدین کو گالی نہیں دینا، اس کے والدین کو برا بھلا، اس کے گھر والوں کو ہر دن آ کے نئے نئے جملے نہیں سنانا. اسے کیا پتا؟ اسے پتا ہی نہیں. شادی کی تھی وہاں کی تھی، لے لو مزہ جہاں کی تھی. جو فاسق و فاجر ہو، ڈاڈی نہیں دین نہیں، موویوں میں، ٹی ویوں میں اور کالجوں میں لڑکیوں سے دوستیوں میں اور ادھر ادھر چکر لگانے والا، لیکن مال بہت ہے، خوبصورت بہت ہے، تو میرے پیارے جب وہاں سے خود یہ ساری چیزیں بے دینی کی اور اللہ کی ناراضگی کی، اس وقت جب نکاح کر رہے تھے تمہارے سامنے کھلی ہوئی تھی، اور پھر تم نے بیٹی کو اس کے حوالے کیا، تو آج کیوں روتے ہو؟ اس لیے جانبین سے کہتا ہوں، بہت سنگین معاملہ ہے، اسے چھوٹا نہ سمجھو. اپنی اولاد کے نکاحوں کے لیے جوڑوں کا دیکھنا، صحیح جوڑا دیکھنا. واللہ کہہ رہا ہوں، بہت درد دل سے کہہ رہا ہوں، سمجھنا اور ہوش کے ناخن لینا اور ذرا مشورہ کر لینا اللہ والوں سے اور بڑوں سے. ہاں، صرف دولت کے اس میں اور خوبصورتی کا چکر میں اور بڑے خاندان کا بیٹا ہونے کی اس میں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے. میری بیٹی کل کو بڑی گاڑی میں گھومے گی اور بڑے بڑے دور دراز ملکوں کا سفر کرے گی، لیکن اندر سے جب دین نہیں ہوگا، اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا، تو ہاں زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ دنیا ہی میں جیسے کہ گھر جہنم بن گیا ہو. اللہ تعالی رحم فرمائے بھائی، اللہ فضل کا معاملہ فرمائے، اللہ خیر فرمائے، اللہ ہمارے لیے، ہماری اولاد اور نسلوں کے لیے جی حق سبحانہ و تعالی فضل فرما کر دنیا اور آخرت کی عافیت کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرمائے. دنیا میں بھی اللہ تعالی خوشیاں دکھائے اور آخرت میں بھی خوشیاں دکھائے. چلتے چلتے آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ نیک اور اچھے رشتوں کے لیے اللہ سے دعا کیا کرو بھائی، والدین مانگا کرو. اور یا لطیف یا ودود 1111 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد طہارت کے ساتھ متوجہ اللہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اول و آخر درود شریف کی 100 مرتبہ تسبیح انشاءاللہ 40 دن تک پڑھو گے تو اسی درمیان اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اچھے رشتوں کا انتظام ہو جائے گا. اور اگر کام ہو جائے تو روکو مت، ہاں پڑھتے رہو، 40 دن تک پڑھ لو، لیکن انشاءاللہ 1111 مرتبہ یا لطیف یا ودود. جی ہاں، بہت ہی با اثر کلمہ ہے، بہت مفید اور مؤثر کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. وصلی اللہ نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.